ہر ایک کو مدد کے لیے اللہ نے نسخہ بتایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ مدد حاصل کرنے کے لیے دو ٹول ہیں، دو نسخے ہیں تمہارے ہاتھ میں، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ جب تم نماز پڑھتے رہو گے اور صبر کرتے رہو گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد عطا کرے۔ لہذا صبر کا معنی تو ہے ڈٹے رہنا، اس پہ بڑی تفصیل سے ہمیشہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، میں صرف اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا، اللہ اکبر، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ڈٹے رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ اصل میں اس کے لغوی معنی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ہر سچویشن کے اندر، جس طرح کی بھی سچویشن ہو، اس سچویشن میں انسان کے اندر ایک فطری تقاضا پیدا ہو، صورتحال میں انسان کے اندر ایک فطری تقاضا پیدا، کیونکہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو اللہ نے بناتے وقت اس میں نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، برائی کا مادہ بھی رکھا ہے، لہذا ہر سچویشن کے اندر ایک تقاضا پیدا ہوتا، اس تقاضے کو، جو فطری تقاضا ہر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو اس لیے روک لینا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہر سچویشن میں اس فطری تقاضے کو روک لینا یہ صبر ہے۔ اس لیے صبر کبھی چھلانگے لگا دینا صبر ہوتا ہے، کبھی روک لینا صبر ہوتا ہے۔ شدید غم ہو تو مباہلہ کرنے کو دل کرتا ہے، مباہلہ نہ کرنا صبر ہے۔ شدید خوشی میں پھر انسان کا چیخ و پکار کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا دل کرتا ہے، کوئی بھگت کرنے کا دل کرتا ہے، کوئی ناچ گانے کا دل کرتا ہے، نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، یہ صبر ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، شدید سردی ہے، شدید گرمی ہے، موسم شدید ہے، وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، نکلنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ صبر ہے۔ کے بندے کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا، جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں چلتا، سچ پر ڈٹے رہنا صبر ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کرنا، سچ بول کے کاروبار کرنا۔ اللہ حاضر قیاس، پوری زندگی صبر ہے، پوری زندگی ڈٹے رہنا صبر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ ساتھ فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے صبر کرنا۔ اس لیے علماء کرام نے صبر کی 3 قسمیں کی ہیں۔ صبر علی الطاعات، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کام بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتے، کرو گے تو صبر کرنا، اپنے آپ کو جکڑنا پڑے گا، نفس کو لگام دینی پڑے گی، پھر جا کے کام ہوتا ہے، ایسے اس کے بغیر تو نہیں۔ گناہوں سے بچنا ہے تو الصبر عن المعصیات، تو جو معصیت کے کام ہیں، گناہ کے کام، ان سے رکنا کون سا آسان کام ہے؟ اس سے رکنے کے لیے بھی اپنے نفس کو جکڑنا پڑتا ہے۔ لہذا فرمایا ایک صبر وہ ہے جو اطاعت کے کام کرنے کے لیے چاہیے، ایک صبر وہ ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے چاہیے، اور تیسرا صبر وہ ہے صبر علی المصیبات، کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا جناب صبر ہے۔ مصیبتوں میں بھی ڈٹے رہنا ہے، گناہوں سے بچنے پر ڈٹے رہنا ہے، اطاعت کے کام کرنے پر ڈٹے رہنا، یہ صبر ہے۔ پوری زندگی اسی پر کر کے دیکھو تو پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات ان سارے عیوب و نقائص سے پاک ہے جس کے بارے میں یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اتنی سی مخلوق ہے، وہ جو ہے نا واسع کرسی السماوات والارض،
زمین و آسمان کے اوپر اس کی کرسی حاوی ہے، وہ کتنی سی کائنات ہے اور کتنی حاوی اس کی کرسی ہے، اس کے اوپر کتنی بڑی ذات ہے، اللہ اکبر۔ اس ذات کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی الہ مخلوق میں سے اٹھ کے بن جائے گا، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ اور سبحان اللہ عما یصفون، وہ ذات پاک ہے۔ پاک جو ہے نا، یہ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں اور پھر میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ ذہن میں مفہوم راسخ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، تو پاک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ناپاک ہے اور ایک پاک ہے، وہ والا پاک نہیں ہے۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ عیب کہتے ہیں خامی کو، اور نقص کہتے ہیں کمی کو۔ وہ ذات سبحان ہے۔ جو سبحان ذات ہوتی ہے نا، اس میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ خرابی ہے۔ اور جس ذات میں نہ کوئی کمی ہو نہ کوئی خرابی ہو، اس کو ساتھ الہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو کسی کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہر احتیاج سے پاک ہے۔ اس لیے جہاں کہیں شرک کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ عما یصفون، وہ ذات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سبحان کا لفظ، اس کے اندر یہ عیوب و نقائص سے پاکی ہوتی ہے، یہ اس کا سلبی پہلو ہے۔ سبحان کے لفظ کا یہ سلبی پہلو ہے کہ اس کی ذات عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس میں نہ کوئی عیب ہے نہ اس میں کوئی نقص ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک ایجابی پہلو بھی اسی سبحان کے لفظ کے اندر موجود ہے، اور وہ ایجابی پہلو یہ ہے کہ اس کی ذات کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ کمی بھی کوئی نہیں، خرابی بھی کوئی نہیں، حسن، خوبی، کمالات، وہ دنیا کائنات میں جو بڑے سے بڑا کوئی تصور ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذات میں بھرپور موجود ہے۔ لہذا جب آپ سبحان کہتے ہیں نا، تو اس میں صرف یہ تصور نہیں آتا کہ وہ عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس میں یہ تصور بھی شامل ہے کہ وہ کمالات کا بھی مجموعہ ہے، لہذا اس کو کس چیز کی ضرورت نہیں۔ فرمایا سبحان اللہ عما یصفون۔ یہ جو دنیا والے مشرک بکواس کرتے ہیں، ان ساری باتوں سے اللہ کی ذات بہت بلند اور پاک ہے۔